سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف گئے، ایام بھی حج کے ہیں اور سب کچھ چھوڑا بھی ہے، اور مکہ سے پھر کوفہ کی طرف آئے، عراق سے کوفہ کی طرف پہنچے۔ سوال ہے کہ آخر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایام حج میں اور پھر جہاں شہزادوں جیسی زندگی گزار رہے تھے، نواسہ رسول، سجادگی کا منصب ان کے پاس موجود ہے، دنیا کی ساری تعیش وہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مدینہ طیبہ کو بھی الوداع کہا، مکہ مکرمہ کو بھی الوداع کہا، عراق کی سرزمین کوفہ میں پہنچتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اہل کوفہ وفادار نہیں ہیں، بے وفائی ان کی مشہور ہے۔ راستے میں بھی پیغام ملتا ہے کہ امام مسلم اور ان کے صاحبزادوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے، پھر بھی واپس نہیں جاتے بلکہ کربلا کے میدان کا رخ کرتے ہیں۔ آخر کیوں؟ یہی سوال جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن تنہائی میں دہرایا اور خود اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ کوفی بے وفائی کریں گے، لیکن میرا جانا اس وجہ سے ضروری تھا کہ کوفیوں نے مجھے خطوط بھیجے اور ان خطوط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، اے نواسہ رسول، یہ زمین اللہ کی ہے، ہم اس زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی امامت کے اندر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے اتنی مرتبہ مجھ سے درخواست کی، اگر میں نہ جاتا کل قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی سوال کر دیتے تو حسین کیا جواب دیتا۔ دیکھیے نظریہ کیا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے نفوذ کی جھوٹی دعوت دی انہوں نے۔ تو جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر میری شکایت کر دی گئی کہ نظام الہی کو زمین الہ پر نفوذ کے لیے حسین میدان میں نہیں آیا تو پھر میں وہاں کیا جواب دوں گا۔ اس وجہ سے میں نے کوفہ کو اختیار کیا اور میدان کربلا کو، پھر کربلا میں جا کے اتمام حجت فرمائی، اور اتمام حجت کس انداز میں؟ وہاں جو خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے کا ایک ایک لفظ آپ کے اس پرپز، اس مقصد کو بالکل واضح کرتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے شریعت محمدی کی بہار چاہیے۔ نواسہ مصطفیٰ دنیاوی تعیش کو نہیں دیکھنا چاہتا، اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو رسول اللہ کے غلاموں پر رسول اللہ کے نظام کی بہار دیکھنا چاہتا ہے۔ جناب سیدنا امام حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ کیا ہے؟ فرمایا من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ فرمایا جو شخص ظالم بادشاہ کو دیکھے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ حرام کرنا چاہتا ہے، جس کو حرام کیا ہے اسے حلال کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، سنت رسول کی خلاف ورزی کرتا ہے، بندگان خدا سے گناہ اور ظلم والا معاملہ کرتا ہے، اس کے باوجود حسب استطاعت طاقت یا زبان کے ذریعے اس ظالم بادشاہ کے ان برے کاموں کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو سزا ظالم کو دے گا اسے بھی اسی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ یہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیادی خطبہ یہ ارشاد فرمایا۔ یزید کو اس بات سے بالکل کوئی قدغن نہیں تھی، نہ وہ اس بات سے روکنا چاہتا تھا کہ آپ مسجد کو چھوڑ دیجئے، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ آپ مسجد میں بیٹھیے، لیکن اگر میں شراب کو حلال کہوں تو آپ میرے خلاف بات نہیں کریں گے۔ آپ مسجد کے لیے جتنا فنڈ لینا چاہتے ہیں آپ لے لیجئے، لیکن اگر میں مسجد کے ساتھ بے حیائی کا کوئی کاروبار شروع کروں، کوئی اڈا کھول دوں تو آپ اس کے خلاف آواز بلند نہیں کریں گے۔ یہ نظام یزید کا نظام تھا جس کے خلاف علم حق سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کے اس علم پر بلند کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو کہا
کہ یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے تو یہاں نظام بھی اللہ اور اس کے رسول کو ہونا چاہیے۔ تو آپ نے آگے کلمات ارشاد فرمائے وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، اگر کسی دوسرے کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول کی زمین پر اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے نفاذ کی بنتی ہے اور بالکل بنتی ہے، لیکن میں نواسے رسول ہوں، سب سے زیادہ ذمہ داری میری بنتی ہے۔ اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اگر مجھے اپنی جان بھی دینا پڑتی ہے تو میں اس سے دریغ نہیں کروں گا، اور پھر صرف اپنی جان نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کی جان کو جان آفرین کے سپرد کیا اور بتا دیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔